میرے بھائیوں، پچھلے 2 جمعوں سے میں نے علامات قیامت کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ کچھ علامات قیامت کی نشانیاں کچھ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس میں فتنوں کا ظہور، علم کا اٹھ جانا، والدین کی نافرمانی، عمل کا ناپید ہونا، امانت کا اٹھ جانا، بدکاری اور شراب نوشی کا عام ہونا، جھوٹی گواہیاں دینا، قطع رحمی یعنی رشتہ داری کو، تعلقات کو توڑنا، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، اخلاقی اقدار کو پامال کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنا، اور نااہل حکمرانوں کو پسند کرنا۔ یہ چند علامات تھیں جو میں نے جن کا ذکر کیا۔ اب چند اور علامات کا آج ذکر ہوگا۔ ان میں شرک عام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما تخوف علی امتی ائمة مضلین وستعبد قبائل من امتی الاوثان وستلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں جو ڈرتا ہوں وہ ایسے حکمران جو گمراہ ہوں گے، اور ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، اور میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے جا ملیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے مسلمان ہیں جو ہندوؤں سے تعلقات رکھتے ہیں، اور کتنے عرب قبائل ہیں جنہوں نے ہندوؤں سے محبت کا اظہار اور ان کو اپنے علاقوں میں کھلی چھٹی دے رکھی ہے، ان کے کاروبار کو فروغ وہ دیتے ہیں، اور اس طرح ان کے ساتھ وہ مل چکے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی جو علامتیں بتائی ہوئی ہیں ان میں ایک علامت یہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بدعات کی کثرت ہوگی۔ میں حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِّن دُونِي، کچھ لوگوں کو پرے ہٹایا جائے گا، فَأَقُولُ أُمَّتِي، میں ان کے وضو کے آثار سے پہچان کر کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو۔ تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں یہ آپ کے بعد بدعات کا ارتکاب کرتے رہے، یہ الٹے پاؤں دین سے پھر گئے تھے، ہر معاملے میں بدعت کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فسحقاً فسحقاً، دور ہو جائیں یہ لوگ، دور ہو جائیں۔ تو یہ قیامت کے قریب بہت زیادہ ہوگا، یعنی بدعات کا ارتکاب بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح ایک علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ حق کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی، حق کو چھپایا جائے گا۔ فرمایا ان بین یدی الساعہ شہادت الزور، قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی، وکتمان الحق، اور حق کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی کثرت کے ساتھ۔ یعنی جھوٹی گواہی کا مقصد ہی حق کو چھپانا ہوگا۔ تو یہ
میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ جھوٹی گواہی آج کل باقاعدہ ایک منظم طریقے سے جھوٹے گواہ مقرر ہیں. جس طرح لوگ اپنی ڈیوٹی پر دفتر جاتے ہیں، ایسے ہی جھوٹے گواہی دینے والے تیار ہو کر عدالتوں میں جاتے ہیں. بس کچھ پیسے لیتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں جیسے ان کو ان کے وکیل نے سمجھایا ہوتا ہے. تو یہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عام ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلام ہے وہ جان پہچان کے لوگوں سے کیا جائے گا. فرمایا کہ من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یمر الرجل فی المسجد ولا یصلی فیہ رکعتین، کہ مسجد میں لوگ آئیں گے 2 رکعت پڑھنے کی کوئی فکر نہیں کریں گے. یعنی جو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں ان کے ذہنوں میں اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی، وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے. وَأَن يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا مَنْ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، اور ان سلام اسے کیا جائے گا جسے وہ جانتے ہوں. میں جا رہا ہوں، یہ آیا میں نہیں جانتا، میں گزر گیا. دوسرا آیا میں اسے جانتا ہوں، میں نے اسے السلام علیکم کہا. یہ ہمارا طریقہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھے جوان نظر آنے کے لیے کالا خضاب لگائیں گے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے. یکون قوما یخضبون فی آخر الزمان السواد، فرمایا آخری زمانے میں لوگ کالا خضاب لگائیں گے کا حواسل الحمام، جیسے کبوتر کے سینے ہوتے ہیں، جوان نظر آنے کے لیے. فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ لوگ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے. بڑی سخت بات ہے، لیکن حق کو چھپانے کا بھی ابھی ذکر آیا ہے تو یہ بات چھپائی نہیں جا سکتی. ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ لوگ جوان نظر آنے کے لیے، دیکھیں کالے کے علاوہ جائز ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مہندی لگاتا ہے، بزرگ ہو گیا ہے. لیکن کالے میں دوسروں کو دھوکہ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اس لیے وہ منع ہے. البتہ دوسرے خضاب لگانا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. فرمایا بگاڑ عام ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جتنے چینلز ہیں، جتنی معاشرے میں بگاڑ کے معاملات انہوں نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں، شاید ہی کوئی کسی اور نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہو. تو یہ سب لوگوں کے اخلاق خراب کرتے ہیں اور لوگوں کو فتنوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، چھوٹے بچوں کی تربیت خراب کرتے ہیں، اور اسی طرح دین کا مذاق اڑاتے ہیں. چینل میں بیٹھ کر سوال جواب اس قسم کے ہوتے ہیں کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. میں نے خود سنا کہ ایک وزیر ذمہ دار وزیر وہ یہ فرما رہا ہو کہ یہ کیا بچوں کو دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، کبھی سیڑھی پہ چڑھنے کی دعا، کبھی اترنے کی دعا، اور کبھی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا. یہ کیا، یعنی مذاق کے انداز میں توہین کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی. اور کہا کہ آخر میں یہ کہا کہ جب بچہ اتنی دعائیں جو عربی میں ہیں وہ یاد کر لے گا تو باقی کیا پڑھے گا. اب ان کو فکر ہے
کہ یہ دعائیں نہ یاد کر لیں تاکہ یہ دین سے دور رہے۔ اب باقی اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، جتنی دینیات پڑھائی جاتی ہے اسلامیات، وہ کتنی ایک ہے۔ اگر اس کے بچے کا ذہن اس سے بھر جاتا ہے، باقی علوم نہیں آتے، تو یہ انگریزی پھر پہلی جماعت سے کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ عربی تو ہماری اسلامی زبان ہے۔ خیر، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دین میں بگاڑ، فتنوں کا اظہار، اس طرح کا معاملہ ہونا ہے قیامت سے پہلے پہلے، اور ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکہ اور فریب عام ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں، دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے، ہاں جی، مرچوں میں اینٹیں پیس کے ڈالی جاتی ہیں، اور دودھ کیمیکل، ایسے نقصان دینے والے کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے، اور ایسے ایسے دھوکے دیے جاتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیاتی علی الناس سنوات، ایسا وقت آئے گا کہ خداعات، لوگ دھوکہ دیں گے، غلط دوائیاں بنائیں گے، بیچیں گے، پتہ ہوگا کہ یہ دوائی غلط ہے، نقصان دینے والی ہے، لیکن پھر بھی وہ کاروبار بنا ہوا ہوگا اور وہ بیچیں گے۔ فرمایا یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین، امانت دار کو خائن کہا جائے گا اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کوئی صحیح کام کرنا چاہتا ہے، صحیح نہج پہ چلنا چاہتا ہے ادارے، کسی بھی ادارے میں، تو سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کو ہٹانے کی، پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی آج کل ہم دیکھتے ہیں ایسا ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے بجانے اور آلات موسیقی کا عام رواج ہوگا۔ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل لیں گے، اس کے مختلف اور نام رکھ لیں گے، اور وہ شراب پئیں گے۔ فرمایا یعزف علی رؤوسہم المعازف والمغنیات، گانے بجانے والے اور گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں، ان کی سرپرستی میں یہ سب کام کریں گے۔ فرمایا یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ان گانا بجانے والوں کو زمین میں دھنسا دے گا، اور وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے کچھ کی شکلیں بدل کر بندروں کی اور کچھ کی خنزیر کی شکل بنا دے گا۔ یہ گانے بجانے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح بے حیائی اور فحش گوئی عام ہوگی۔ لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فحاشی، بے حیائی بغیر کسی ڈر کے عام، کھلے عام ہوگی، قطع رحمی ہوگی، اور ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ لوگ دین کو بیچ دیں گے۔ تکون بین یدی الساعہ فتن کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے قیامت سے پہلے آئیں گے جیسے اندھیری رات ہوتی ہے۔ فرمایا یصبح الرجل فیہا مومن، آدمی صبح کے وقت ٹھیک مومن ہوگا، ویمسی کافرن، ایسے کام کرے گا کہ رات کو کافر بن جائے گا، رات کو کافر ہوگا، اور اس سے ایسا کام ہو جائے گا جب صبح اٹھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور صبح کو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا، اور رات کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔
یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہر بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے بتاتے تھے؟ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی، جو باتیں آپ کو بتائی جاتی تو آپ ہمیں بتاتے. حالانکہ یہ قیامت کے قریب آنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتا دی ہیں، گویا آپ پر وحی ہوتی ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان فرماتے، وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. فرمایا حرام کمائی کا فتنہ عام ہوگا، ہر ایک حرام کمانا چاہے گا. یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا وقت آ جائے گا لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام. وہ پرواہ نہیں کرے گا، کوئی آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے یہ جو کمائی کی ہے یہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی فکر مندی نہیں ہوگی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ جو کمائی ہے یہ حرام سے ہے یا حلال سے. فرمایا اسی طرح لباس پہننے کے باوجود عورتیں قیامت کے قریب بے لباس نظر آئیں گی. فرمایا صنفان من اہل النار لم اراہما، دو جہنمیوں کی دو اقسام ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا. فرمایا قوم معہم سیات کاذناب البقر، ایک وہ قوم جہنمیوں کی ایک قسم وہ ہے کہ ایسی قوم کہ ان کے پاس کوڑے ہوں گے اور یضربون بہ الناس، گایوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے موٹے موٹے، اور لوگوں کو اس سے وہ ماریں گے. اور دوسری قوم وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات، اور ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہنے ہوں گی لیکن عاریات، بے لباس نظر آئیں گی. ممیلات، دوسروں کو اپنی طرف، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں. مائلات، اور خود ان کی طرف مائل ہونے والیاں. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، فرمایا کہ ان کے سروں پر جو جوڑے بنائے ہوں گے اونٹوں کی کوہانوں کی، بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح. لا يدخلن الجنت، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحہا، اور حتیٰ کہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی. وریحہا لا یوجد من مسیرۃ قضا و قضا، جبکہ جنت کی خوشبو کئی دور دور تک جاتی ہوگی لیکن یہ جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکیں گی. تو میرے بھائیو، یہ قیامت کی نشانی ہے. ایسی خواتین ہمارے ہی گھروں میں رہتی ہیں، ایسی خواتین ہمارے ہی بہنیں اور بیویاں اور مائیں ہیں. اگر ہیں تو ہم مرد ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے گھر میں اپنے اس طرح کا ماحول ہمیں نہیں دینا چاہیے. اپنی ان خواتین کو ہمیں سمجھانا چاہیے لباس پورا پہنے. میں حیران ہوتا ہوں یہ دیکھ دیکھ کر کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو، یعنی جسم سے کپڑے ہٹانے کا، ٹھیک ٹھاک قمیض ہوتی ہے اس کو خود پھاڑ کر سوراخ کرتے ہیں اور ڈیزائن بناتے ہیں. اتنی بازو بالکل ٹھیک ہوتا ہے، بالکل پورا کٹ لگاتے ہیں اور پھر تنیاں لگاتے ہیں تاکہ کچھ نظر تو آئے. تو میرے بھائیو، اگر ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے تو ہم سے پوچھا جانا ہے. یاد رکھیں، آپ سے پوچھا جانا ہے. اس لیے اپنے گھروں سے، قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن آپ نے اگر جہنم سے بچنا ہے تو پھر آپ کو اس کا اہتمام کرنا پڑے گا. یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو ہونا ہی ہونا ہے، لہذا ہو رہا ہے تو کیا ہوا اگر میرے گھر میں بھی ہو رہا ہے تو؟ اللہ کے نبی نے بتایا تھا نا کہ ہونا ہے. نہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے ہونا ہے
وہ تو اللہ کے نبی نے یہ بتا کر کے ہونا ہے، یہ اس لیے بتایا کہ ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے ان غلط چیزوں سے، اسی لیے تو وہ پہلے بتایا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب اپنی اپنی اصلاح کریں۔ فرمایا گمراہ اور ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے، سیقوم فیہم رجال، ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے لوگوں پر، قلوبہم قلوب الشیاطین، ان کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے، ہر کام الٹا شیطانوں والا کام، فی جسمان انسن، شکل انسانی ہوگی لیکن ان کے دل جو ہیں وہ شیطان کے دل ان پر ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، ایسے حکمران کو ہم خود لاتے ہیں تو ہمیں کچھ عقل کے ناخن لیتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن حکمرانوں کو آگے لا رہے، یہ ہماری ذمہ داری۔ ایک نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ آسمان سے بجلی کثرت سے گرا کرے گی، یعنی تکثر الصواعق عند اقتراب الساعہ، قیامت کے قریب یہ بجلیوں کا گرنے کا عمل زیادہ ہوگا، یعنی زیادہ بجلی گرے گی اور لوگوں کو نقصان پہنچائے گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور فرمایا گھروں کی آرائش اور تزئین میں بہت خرچ کر دیا جائے گا، اپنے گھروں کی آرائش اور تزئین میں۔ فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یبنی الناس بیوتا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ ایسے گھر بنائیں گے کہ ان کو مزین کریں گے منقش چادروں سے، اور ایک ہے ضرورت کہ پردے کی ضرورت ہے، آپ نے لگایا ٹھیک ہے، لیکن این ایک سال بعد 6 مہینے بعد ڈیزائن پرانا ہو گیا ہے، ان پردوں کو اٹھا کر پھینکو، نئے پردے لا رہے، لوگوں کو کپڑے پہننے کے لیے نہیں ملتے، سردیوں میں اوڑھنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے لحاف نہیں ملتے، اور ہم ہزاروں روپے اس قسم کے پردوں پر اور پھر ان کو تبدیل کرنے پر۔ میں حیران ہوتا ہوں بعض لوگوں کو یہ دیکھ کر کہ ٹائلیں لگائیں بیت الخلاء میں اور 1 سال کے بعد اسے توڑ کر نیا ڈیزائن یہ دبئی سے منگائی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، فضول خرچیاں ہیں، اور قیامت کی جو نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں یہ آج اس طرح پوری ہو رہی۔ تو گھروں کی آرائش میں اتنے پیسے نہیں لگانے چاہیے، ہاں جو ضرورت کی چیز ہے وہ اس میں تو انسان بالکل، اللہ نے خود فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تیرے اوپر جسم پر اللہ کی نعمتوں کا نشان نظر آنا چاہیے۔ ایک بندے کو ہلکے قسم کا لباس پہنے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ تجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو تیرے اوپر اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی بیوی کی چاہت پر اور یا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم تزئین و آرائش میں ہزاروں لگا کر اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کا موجب بنائیں، تو یہ کسی صورت جائز نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ 1-2 جمعے اور بھی میرا خیال انشاءاللہ میں اسی موضوع پر پڑھاؤں گا۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سن کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ساری باتیں اسی لیے بتائی تاکہ یہ لوگ سنیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔